بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی: باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے تقبیل نصاب اور تکمیل کتب کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ میں فارغ کا لفظ اس لیے نہیں بولتا کہ فارغ وہ ہوا کرتا ہے جو بس کتابیں پوری کر لے اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہم فارغ نہیں ہوئے ہیں بلکہ کام اب شروع ہوا ہے۔ یہ فارغ وارغ کا لفظ جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے وہاں بولا جاتا ہے۔ تکمیل نصاب ہوا ہے، جو ایک نصاب متعین فرمایا ہے وہ نصاب مکمل ہوا ہے۔ باقی علم جو ہے وہ تو من المہد الی اللحد ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک اس علم کے پیچھے ہم کو رہنا ہے، رات دن علم کو حاصل کرنا ہے۔ حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ نے پڑھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، اور مرض الوفات ہی میں آپ کے ایک شاگرد رشید آپ کی عیادت کے لیے پہنچے، اور آپ نے سوال فرمایا کہ کیف ترمی، رمی کیسے کریں گے؟ وہ کہنے لگے کہ ماشین، چل کر رمی کریں گے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا راکباً؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا حضرت تیسری شکل تو اب کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ دو ہی شکل ہو سکتی ہے، یا تو پیدل چل کر کیا جائے یا سوار ہو کر کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کل رمی بعدہ رمی، ایک رمی کے بعد اگر دوسری رمی ہے تو اس کو ماشین کریں گے، پیدل چل کر، اس لیے کہ اس کے بعد دعا کرنا ہے۔ اور کل رمی بعدہ لیس برمی، اور جو رمی آخری ہے اس کے بعد کوئی رمی نہیں، اس کو سوار ہو کر لیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد دعا کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہدایہ میں آپ کو ہدایہ کی عبارت یاد ہو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اسی عبارت کو صاحب ہدایہ نے مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ہدایہ کے اندر اسی کو بین ہی عبارت نوٹ کر دی ہے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور محشی علام نے وہاں پر یہ واقعہ بھی لکھا ہے، حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ بس یہ مسئلہ بیان کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں سے وہ شاگرد باہر نکلے، چاہے وہ محمد بن صالح تھے یا امام ظفر تھے یا جو بھی تھے، باہر نکلے اور گھر سے رونے کی آواز آئی۔ واپس گھر میں آئے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے جاتے جاتے مسئلہ بیان فرمایا، العلم من المہد الی اللحد، علم جو ہے وہ تو مہد سے لے کر پیدائش سے لے کر قبر تک ہے۔ ابھی جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا نے نام لیا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق رات میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کا انتقال ہو گیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ادھر دورے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت تو جو ہے ہم نے کھڑکی سے اندر میں دیکھا تو چراغ جل رہا ہے اور حضرت یوں کتاب دیکھ رہے ہیں جھک کر کے۔ ہم نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا۔ فرمایا حضرت باہر تو یہ مشہور ہو چکا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ فرمایا الحمدللہ زندہ ہوں میں اور یہ کتاب دیکھ رہا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضرت اس عمر میں کون سا مسئلہ ابھی رہ گیا آپ کا، اور اگر کسی مسئلے کی تحقیق مطلوب ہے تو ہم طلاب کس کام کے، ہم شاگرد کس کام کے، آپ ہم کو حکم دیجئے۔ حضرت نے فرمایا
کہ علم کی بیماری، مطالعے کی بیماری لگ چکی ہے جو چھوٹتی نہیں ہے. یعنی مجھے ایک اسٹڈی اور مطالعہ اور پڑھنے کی بیماری لگ چکی ہے، یہ مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے. اس لیے ذوق میں بھی میں کتاب دیکھ رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی یہ بیماری لگا دے. ویسے تو اللہ ساری بیماریوں سے صحت اور شفا دے آپ کو، لیکن یہ بیماری تمہیں لگ جائے تاکہ تم رات دن کتاب دیکھنے والے بنو اور کتاب سے متعلق اپنی زندگی کو کھپانے والے بنو. بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس مالک نے اپنے فضل و کرم سے جو نصاب میں کتابیں تھیں، صحاح ستہ اور اس کے علاوہ جو دیگر کتب تھی، آپ نے اپنے بزرگ اساتذہ کرام سے مکمل فرمایا. حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ ہم تمام کو یہ جو پڑھی ہوئی باتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنی شان بتاؤں، بڑائی بتاؤں، تکبر جتاؤں، تقریریں کروں، شہرت کا طالب بنوں. اس لیے علم نہیں، علم اپنے عمل کے لیے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو میرے پہلے پیر و مرشد ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، العلم نور یقتدی بہا. علم ایک نور ہے جس کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی ہے. حضرت اس جملے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے تھے جو میں نے میرے کانوں سے سنا. حضرت فرماتے تھے کہ کوئی تہخانہ ہو، ہمارے وہاں بیزمین کہتے ہیں اس کو، بیزمین ہے، تہخانہ ہے، اور کئی دنوں سے وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اور آپ کو اچانک ضرورت پڑی نیچے جانے کی تو آپ لائٹ لے کر جاتے ہیں. ہم نیچے لائٹ لے کر جائیں گے، اچھی طرح دیکھیں گے کوئی سانپ تو نہیں ہے، کوئی اسنیک تو نہیں ہے، کوئی بچھو تو نہیں ہے، کوئی اسپائڈر وغیرہ یا کوئی کیڑے مکوڑے وغیرہ تو نہیں ہے. بار بار دیکھیں گے اور اس کے بعد جا کر کے پھر اپنے کام کی بات اندر کریں گے یا جو کچھ کام ہے وہ کریں گے. حضرت یہ مثال دے کر یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علم ایک لائٹ ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ ایک تہخانہ ہے، ایک بیزمین ہے، اور اس تہخانے اور بیزمین کے اندر تکبر، حسد، بغض و عداوت اور نفرتوں کے سانپ اور اسنیک بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے اسپائڈر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہر وقت لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں. فرمایا ہم اپنے اس علم کی لائٹ سے اپنے دل پر لائٹ لگا کر کے ان تمام اسنیک اور اسپائڈر اور کیڑوں مکوڑوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کا سب سے بڑا مقصد اپنی اصلاح ہے. پڑھنا پڑھانا، دوسروں کی تربیت، یہ سارا دوسرے نمبر کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو علم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں. علم کی راہ نہ نمایت گمراہیس، جو علم راستہ نہیں بتاتا وہ تو سراسر گمراہی ہے. تو تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری ایک بات یہ سمجھ لیں، میں مختصر اشارات کر دوں. تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت. آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھی، کیا میں نے یہ باتیں تم کو پہنچا دی؟ کیا یہ باتیں میں نے تم کو پہنچا دی؟ کیا یہ باتیں میں نے تم کو پہنچا دی؟ صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا. صحابہ کرام نے فرمایا، نعم یا رسول اللہ، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. آپ نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا. ہمارے حضرت اس بات کو کہہ کر بہت روتے تھے. حضرت شیخ یونس صاحب کو ہم نے دیکھا کہ حضرت بہت روتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ نبی کی رسالت اور امانت ہم کو پہنچ چکی ہے. قیامت کے دن نبی کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا اور وہ پکڑ کے ہم کو پوچھیں گے کہ میری باتیں تم کو پہنچی تھی، تم نے خود کتنا عمل کیا تھا اور دوسروں کو کتنا بتایا تھا. صحابہ نے فرمایا، بلغت الرسالہ، یا رسول اللہ آپ نے رسالت پہنچا دی.
وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور امانت کو آپ نے ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی، امت کو باتیں پہنچا دی آپ نے۔ تو پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، ہر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ صحابہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر صحابہ تھے، صحابہ کے حاضر تابعی تھے، تابعی کے حاضر تبع تابعی تھے، الی یومنا ھذا۔ یہ مبارک شریعت اور مبارک حدیث اور مبارک علوم قرآن ہم جیسے نالائقوں کے ہاتھ میں آیا، جو اس لائق نہیں ہے، جو اس لائق نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ہم نے ترمذی شریف کا آغاز کیا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ اس زبان کو میں ہزار مرتبہ گلاب اور کیورے کے پانی سے دھو لوں، پھر بھی اے نبی تیرا نام لینا یہ تیری گستاخی ہوگی۔ اس ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم نام کیسے لے سکتے ہیں؟ جو ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ بہرحال ہم جیسے نالائقوں کے ہاتھ سے واسطہ در واسطہ یہ علوم آپ تک پہنچا ہے، اور یہ علوم فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ کے اعتبار سے ہم نے آپ کو پہنچایا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان علوم کو دوسروں تک پہنچائیں اور امت کے گمراہ طبقے کو دین کے قریب لانے کی فکر کرے۔ ابھی جو مولانا نے کہا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ 30-40 سال نہیں گزریں گے کہ ذہنی ارتداد پھیل جائے گا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے تو 30-40 سال کہا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ان مدارس کو اگر تم بند کر دو گے اور ان علماء کی قدر اگر چھوڑ دو گے اور ان مکاتب کو اگر تم بند کر دو گے تو یاد رکھو 10 سال نہیں گزریں گے کہ ارتداد پھیل جائے گا۔ اور حضرت نے 10 سال کہے، فی زمانے نہ ہم دیکھتے ہیں تو 10 سال بھی بہت ہے، 2 سال میں ارتداد پھیل جاتا ہے۔ جب اتنے مدارس مکاتب سب کچھ ہوتے ہوئے ذہنی ارتداد پھیل رہا ہے تو اگر بالکل ہی نہ ہو مدارس اور مکاتب تو پھر ہماری نسل کا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ مدارس، مکاتب، یہ علماء، یہ پڑھنے پڑھانے والے، آپ ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہماری اولادوں کی جو تربیت کر رہے ہیں اور ان کو سجا و بنا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ حالات ابھی آپ نے مولانا سے سن لیا، اب اس پر گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں، شروع کتاب میں بھی آپ نے حالات پڑھ لیے۔ جس باب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا، اگر ہر باب پر، ہر روایت پر کلام کیا جائے تو شاید رات بھی ہو جائے، صبح بھی ہو جائے، اس لیے کہ یہ تو بحر ذخار ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو ہے بحر ذخار ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اجمی النسل انسان ہے، یہ تو عجم کا ہے، اسی لیے آپ نے بخاری شریف میں اپنی زبان کو بھی ایک جگہ لے آئے ہیں۔ وَهَمْ هَذَا الْحَدِيث، جلد اول میں آپ نے پڑھا وَهَمْ هَذَا الْحَدِيث، ہم کا لفظ لائے، ہم کا معنی ایزن بھی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ معلوم ہوتا ہے انسان دوسری زبان میں کتنا ہی بڑا گریجویٹ کیوں نہ بن جائے، اپنی مادری زبان تو آ ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں گجراتی، اردو، بنگالی، کوئی نہ کوئی زبان، پشتو، اپنی زبان تو آ ہی جاتی ہے۔ تو حضرت عجمی النسل ہے، لیکن عجمی النسل ہو کر جہاں عربوں کا یہ غرور و تکبر تھا کہ نبی ہم میں آیا، قرآن ہمارا ہے، ہماری زبان میں، صحابہ ہمارے اندر ہے، اس لیے سب سے زیادہ جو ہیں علوم ہمارے پاس ہے،
امام بخاری اجمی النسل ہو کر عربوں پر بھی سکہ بٹھا دیا اور مجبور ہو گئے وہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہنے کے اوپر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ تو بحر ذخار ہے۔ میں ان تمام بابوں کا اجمالی خلاصہ پیش کر دوں جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ سے ابھی تک آپ نے پڑھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتلا و آزمائش نیشاپور جانے کے بعد ہوا، بہت سخت ہوا، اور ہر بروں کے اوپر حالات ہوتے ہی ہے، یہ پہلے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت کے ساتھ بھی حالات ہوئے اور بہت سخت حالات ہوئے۔ نیشاپور پہنچے تو 10,000 سے زائد لوگوں نے استقبال کیا، اور جب وہاں سے نکلے تو صرف 2 آدمی ساتھ ہیں، آپ کے شاگرد رشید امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور احمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ساتھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک لمبا سا واقعہ ہے، اور آپ پر یہ الزام آ گیا کہ آپ قرآن کریم کو مخلوق مانتے ہیں، یعنی معتزلہ کے مسلک پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا حضرت کے اوپر، حالانکہ محمد ابن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے بار بار یہ کہا تھا کہ امام بخاری سے حدیث ضرور پڑھیں، لیکن خلق قرآن پر سوال نہ کریں۔ لیکن یہ ضروریت ایسی ہے کہ الانسان حریص فیما منع، ان کو جتنا روکو اتنا زیادہ یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ طلبہ کی ضروریت جو ہے نا، طلبہ کی جو برادری ہے، ان کو جتنا منع کرو اتنا زیادہ وہ اس پر سوال کریں گے اور اشکال کریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے امام بخاری سے سوال کر لیا کہ قرآن کریم کے باب میں آپ کا کیا مسلک ہے، کیا رائے ہے۔ حضرت ٹالتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے بہت اصرار پر فرمایا، القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقۃ۔ وہ اصل کلام جو لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، صفت کلام ہے، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ مخلوق ہے۔ وافعال العباد مخلوقۃ۔ بس طلبہ تھے، باہر نکلنے کے بعد شور کر دیا کہ بخاری قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، بعض مرتبہ طلبہ استاذ کی پوری بات کو سمجھتے نہیں، باہر جانے کے بعد کیا سے کیا نقل کر دیتے، نتیجتاً بیچارہ استاذ بدنام ہو جاتا ہے، حالانکہ استاذ نے کہا کیا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے درس میں یوں کہا مع زکریا صاحب کہ عرس اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہے۔ عرس جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہے۔ پھر فرمایا غور سے سنو، جا کر یہ نہ کہنا زکریا نے عرس کو حلال کہا، پورا مسئلہ سمجھو۔ فرمایا عرس کا معنی ہوتا تھا کہ جب شیخ کا انتقال ہوتا تھا تو مریدین یوم الوفات پر جمع ہو کر ہر سال شیخ کے ملفوظات سناتے تھے۔ شیخ تو رہے نہیں اب، تو جس نے جو ملفوظ سنا اس کو سناتا تھا، اس سے ایک علمی استفادہ اور علمی فائدہ ہو جاتا تھا۔ یہ تھا عرس۔ فرمائے اس حد تک بالکل جواز تھا، اس میں کیا انکار ہو سکتا ہے کہ یوم الوفات میں جمع ہو کر اپنے شیخ کے ملفوظات کو سنائے جائیں تاکہ ایک علمی فائدہ ہو جائے اور ایصال ثواب بھی ہو جائے۔ پھر فرمایا اس میں چادر چڑھنے لگی اور طرح طرح کی واہیات ہونے لگی، اس اعتبار سے اس کو حرام قرار دیا گیا، ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز تھا۔ تو بہرحال طالب علم ہوتا ہے، کیا سے کیا نقل کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، نتیجتاً آپ کو نیشاپور چھوڑنا پڑا۔ پھر حالات پہ حالات، وہ سارے حالات تم نے پڑھ بھی لیے ہیں۔ مجھے صرف اس پر یہ کہنا ہے کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کتاب تصنیف فرما رہے ہیں تو وہ آپ کا زمانہ اخیر کا بھی چل رہا ہے۔ آپ نے یہ سارے ابواب جو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ کے بعد جتنے ابواب آ رہے ہیں، ان تمام ابواب سے اپنے اوپر آنے والے اشکال کا جواب دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، پہلا باب کیا پڑھا آپ نے؟ ابھی کیا پڑھا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا تیسیر اور تاثیر تمہارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے ثابت کر رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تیسیر قرآن اور تاثیر قرآن
یہ بندے کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت بندے کی ہے اور بندے کا کلام مخلوق ہے۔ اس کے بعد جو باب لائے قراءۃ الفاجر، تو قراءۃ الفاجر، فاجر کی قراءت اور اچھے لوگوں کی قراءت، بھلا قرآن بھی کبھی فاجر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفت کلام کبھی فاسق و فاجر تھوڑے ہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہ فاجر اور فاسق کا ہونا یہ تمہارے اعتبار سے ہے، بندوں کے اعتبار سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کا کلام یہ بندوں کی صفت ہے۔ اس کے بعد ایک باب لے آئے واللہ خلقکم وما تعملون، صاف صاف کہہ دیا اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم جو کچھ رائٹر میں لکھ رہے ہو نا یہ بھی تمہارا ہی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تم مخلوق ہو تو تمہارا عمل بھی مخلوق ہے، اس لیے یہ قرآن بھی مخلوق جو تم لکھ رہے ہو، جو تم بول رہے ہو، یہ عکس ہے اس قرآن کا جو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ان تمام ابواب کے اندر اپنے اس اشکال کو حل کیا ہے جو آپ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ آپ قرآن کریم کو مخلوق ثابت فرماتے ہیں۔ یہ میں نے اجمالی تفسیر ان تمام بابوں کی کر دی۔ آخری باب پر آئے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس باب کے اندر ایک ہے عبارت النص، ایک ہے اشارت النص، دو باتیں سمجھ لو۔ اصلاً تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو کیوں لائے ہیں؟ شراح حدیث نے ایک وجہ یہ لکھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ وہی اپنا مسئلہ ثابت فرماتے ہیں جو آپ پر الزام آیا تھا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن وزن ہوگا تو وزن بندوں کے اعمال کا ہوگا، بندوں کی تلاوت کا ہوگا، اللہ کی صفت کا وزن نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کا کلام جو ہے نا وہ بندوں کی طرف منسوب ہوگا، اس لیے بندے کے افعال وہ اپنے اعتبار سے ہیں اور اس کو مخلوق کہا جائے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب التوحید جو ہیں جو آپ نے اخیر میں پڑھی، یہ از قبیل کتاب الہیات کے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہ از قبیل کتاب الہیات کے ہیں۔ کتاب الہیات کا معنی جیسے شرع عقائد، شرع عقائد کے اندر اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، پھر اللہ کی صفات کے ساتھ اور الجنت حق النار حق، اسی میں الوزن حق، وزن بھی حق ہے، ثابت ہے، قیامت میں وزن ہوگا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کتاب الہیات کے اعتبار سے الوزن حق، وزن کا مسئلہ ثابت فرماتے ہیں۔ یہ تو ہوا عبارت النص سے مسئلہ، یعنی اصل یہ دو باتوں میں سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، باقی اس پر اشارت النص کے اعتبار سے شارحین اور ہمارے زمانے کے اکابر بہت کچھ کہتے رہتے ہیں کہ امام بخاری اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دو بات کی طرف اشارہ کر دوں۔ ہمارے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، جن کا درس ایضاح البخاری کے نام سے چھپا ہوا ہے، حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس باب پر یوں فرماتے تھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب کو سب سے اخیر میں، یعنی وزن کے باب کو سب سے اخیر میں لا کر کے اپنے طلباء کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے شروع سے لے کر اخیر تک ساری احادیث کو تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے اور تمہیں ایک معیار دے دیا ہے۔ یہاں وزن بمعنی معیار ہے، میں نے تمہیں ایک معیار دے دیا ہے۔ نئے نئے نظریات پیدا ہوں گے، نئے نئے خیالات پیدا ہوں گے، نئی نئی باتیں لائیں گے۔ لوگ کہیں گے لباس زمانے کے اعتبار سے چلنا چاہیے، بس زمانہ جیسا کہے ویسا لباس پہنا کرو، کیا ضروری ہے کہ یہی لباس پہنا جائے؟ ایک صاحب نے مجھ کو یہاں کہا کہ اس زمانے کے اعتبار سے لباس پہننا چاہیے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، جب جدید زمانے کے اعتبار سے ہی کام کرنا ہے تو پھر آپ اپنا وصیت نامہ لکھ کر کے جاؤ کہ آپ کی جب موت ہو تو اس صورت میں آپ کا غسل بھی ہم واشنگ مشین ہی میں دیں گے، اس لیے کہ جدید مسائل ہے نا، ہم آپ کو جو غسل ہے وہ واشنگ مشین میں ڈال دیں گے آپ کو، تاکہ غسل دے دیا جائے گا۔ اور کفن بھی چھوڑیے سنت رسول کا، کیا جانے کی ضرورت ہے اس قدیم طرز کے اوپر، ذات اقدس کے اوپر، چھوڑ دیجئے جدید زمانے کے اعتبار سے جیسے لوگ جو ہیں عیسائی لوگ پہنا دیتے ہیں،
اسی طرح پہنا دیا جائے، قطعاً نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھو، دنیا کتنی ہی ترقی کر جائیں، صاحب شریعت کی سنت بدل نہیں سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے، اس میں کوئی ترمیم، کوئی تبدیل، کوئی تغیر ہو نہیں سکتا۔ ماں فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس باب کو سب سے اخیر میں لا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میری کتاب کے پڑھنے والوں، میں نے تمہیں ایک معیار دے دیا ہے، ایک وزن دے دیا ہے، اس معیار اور وزن کے اوپر تم نئے نئے نظریات کو، نئے نئے خیالات کو، نئی نئی باتوں کو پرکھ لینا۔ اگر کلام نبوت کے اوپر وہ اتر رہا ہے تو فبیہا اپنے سر کے اوپر رکھ لیں گے، اور اگر وہ کلام نبوت پر نہیں اترتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور کلام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا لیں گے۔ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انما الاعمال بالنیات اور نیت سے مسئلہ شروع کر کے کتاب الایمان ذکر کیا۔ اب اخیر میں ونزع الموازین القسط کا باب لا کر، وزن کا مسئلہ لا کر فرما رہے کہ میں نے تمہیں ایمان بھی بیان کر دیا، طہارت کیسے کرنا ہے وہ بھی بیان کر دیا، نماز کیسے پڑھو گے وہ بھی سکھا دیا، اس کے علاوہ زکوٰۃ، صوم، حج، پھر تمہاری تجارت، کاروبار، بزنس، تمہارے نکاح، طلاق، حتیٰ کہ تمہارے کھانے پینے کے مسائل، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، کتاب اللباس، تمہارا لباس کیسا ہوگا، میں نے ساری شریعت کو پیش کر دیا ہے۔ اب ان ساری شریعت کو پیش کرنے کے بعد خوب سمجھ لو کہ تمہارے ان اعمال میں وزن تب پیدا ہوگا جبکہ اخلاص ہوگا۔ وزن تب پیدا ہوگا جبکہ اخلاص ہوگا۔ اخلاص والا عمل چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو، اس میں وزن ہوتا ہے، اور بغیر اخلاص کا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ بہت آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھ لی کہ وہ یا تو عورت تھی یا وہ مرد تھا جو کہیں جا رہا تھا بنی اسرائیل کے اندر، اور کتا جو ہے گلی مٹی چات رہا تھا، اور اپنے سوز میں، جوتے میں پانی بھر کر کے نکالا اور اس کو پلا دیا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَشَكَرَ لَهُ وَغَفَرَهُ، میں نے اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر، لفظ بھی کیا لے آئے، میں نے اس کا شکر ادا کیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کیوں حالانکہ یہ عمل اگر دیکھا جائے تو شاید کوئی اپنی کتاب میں اس کو نوٹ بھی نہ کرے، اس میں کیا ہوا، پانی پلا دیا تو ذرا سا سوز میں لا کر کے پلا دیا ہوگا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عمل کو، اتنے چھوٹے عمل کو اس انداز سے پیش فرماتے ہیں، اشارہ کرنا چاہتے ہیں عمل چھوٹا ہے، نیت بہت بڑی ہے اس کی، اخلاص۔ لیکن اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر اچھا ہے ہم بھی اچھا وہ عورت فاسق و فاجر تھی، وہ یا تو مرد تھا یا عورت تھی جو بالکل فاسق و فاجر تھی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو اب شاید کوئی یہ سمجھے کہ ہم بھی ساری زندگی فسق و فجور کرتے رہیں، آخر میں کسی دوگ کو پانی پلا دیں گے تو معافی ہو جائے گی، پھر تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ پھر یاد رکھو، ایک ہے رحمت اور ایک ہے قانون۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ گناہ کرنے پر پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، یہ اس کا اصول ہے جو اس نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا۔ رحمت اور چیز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ رحمت کا مسئلہ ہے اور رحمت اور چیز ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے وہاں ایک علاقہ، اب تو وہ تقسیم ہو چکا، حیدرآباد آزاد اور حیدرآباد جو ہے ہندوستان کا، انڈیا کا۔ حیدرآباد کے ایک نواب تھے، بہت مشہور و معروف تھے نواب۔ ان کے وزیر نے ان کی دعوت کی تو نواب صاحب وزیر کے مکان گئے تو وزیر کا چھوٹا سا بچہ تھا، نواب صاحب نے ذرا بچے کو چھیڑ دیا۔ اب بچہ آداب نواب سے ناواقف تھا، آداب بادشاہ سے ناواقف تھا، اس نے اٹھا کر کے گالی دے دی، نواب صاحب کو بہت برا کہہ دیا۔ تو نواب صاحب نے اور چھیڑا اس کو، اس نے اور دو چار سنا دی۔
اب وزیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی جا رہی ہے کہ میرا ہوگا کیا، یہ نواب صاحب کو گالی بک رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے۔ کہا آداب بادشاہ سلامت، یہ ناواقف ہے؟ کہا نہیں ناواقف نہیں ہے، میں اس کی جسارت کو داد دیتا ہوں کہ بہت بہادر ہے یہ بچہ۔ اور پھر اس کا وظیفہ متعین کر دیا، اس بچے کا ماہانہ وظیفہ۔ بادشاہ نے کہا اس کو وظیفہ ملے گا، اور اس وظیفے کا نام رکھا وظیفہ دشنام، یعنی گالی دینے کا وظیفہ۔ اب یہ ایک بادشاہ کی رحمت تھی کہ جس کے نتیجے میں اس کو جو ہے گالی دینے پر بھی وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ کو اب گالی دینے لگے کہ چلو مجھے بھی وظیفہ ملنے لگے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ جیل خانے میں ڈال دے گا، کہ یہ ہر ایک کو نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ تو میری رحمت کا مسئلہ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کر کے مجھے گالی دیتا رہے۔ تو ایک ہے اللہ کا قانون اور ایک ہے اللہ کی رحمت۔ یہ جتنی روایتوں میں ہم جو پڑھتے ہیں نا کہ اس میں اللہ کی رحمت ہو گئی، اس کو معاف کر دیا، اس کی رحمت ہو گئی معاف کر دیا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک محدث صاحب کا انتقال ہوا۔ خود حافظ ابن حجر نے اس واقعے کو لکھا ہے، اس لیے جو ہے بالکل قوی واقعہ ہے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ محدث صاحب کی موت ہو گئی، اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ فرمایا کہ میرے دل میں تو خیال تھا کہ میں نے بہت پڑھایا ہے اور یہ کام کیا، وہ کام کیا، فلاں کام کیا، میری اسی پر بخشش ہو جائے گی، لیکن جب دربار رب میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا ایک چھوٹا سا عمل ہے، اسی پر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ فرمایا کیا عمل ہے؟ فرمایا عمل یہ ہے، اس زمانے میں جو ہے لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور روشنائی میں دبو دبو کر لکھا کرتے تھے، تو کہا تو ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا اور روشنائی کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ گئی، جس کو پینے کی ضرورت تھی، پیاس تھی، تو وہ پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے فلائی جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی، تو نے لکھنا موقوف کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ پہلے پی لیں پھر میں اپنا کام شروع کروں گا، تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، اسی پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اس کی رحمت کے مسائل ہیں۔ باقی قانون اپنی جگہ قانون ہوا کرتا ہے، حق تعالیٰ نے قانون تو یہی پیش کیا ہے کہ بہرحال نافرمانی کرنے پر پکڑ ہوگی اور میرا عذاب اس کے لیے ہوگا، باقی رحمت خداوندی اور چیز ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس باب کو سب سے اخیر میں لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انما الاعمال بالنیات سے میں نے شروع کیا تھا، اب اخیر میں وزن پر ختم کر رہا ہوں اور تمہیں سبق دے رہا ہوں عمل میں اخلاص پیدا کرنا، تاکہ تمہارے اعمال کا وزن ہو، اور اگر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو اس صورت میں عمل میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص سے مالا مال فرمائے، اسی لیے باب قائم کیا اور فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس میں لمبی چوڑی تشریح ہے وہ سب کہ ہم ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ موازین موزون کی جمع ہے، میزان کی جمع ہے، جو تشریحات ہے اپنی جگہ، کچھ حاشیہ بھی گیلری میں بھی کچھ دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ اس میں بھی بہت سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، تو حاشیہ بھی دیکھ لیا کرو، اس میں تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ تو میزان اب جمع کیوں لائے ہیں؟ میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں، حقیقت تو یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگی، ترازو ایک ہی ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک ہی ترازو ہوگی، لیکن وہ بہت بڑی ہوگی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے شرح البخاری میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو ترازو دکھائی گئی تو بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں جب آئے ہیں تو فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ ترازو اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں آسمان اور زمین آ جائے، بلکہ ساتوں آسمان ساتوں زمین آ جائے، تو بندے کے اعمال اس کو بھریں گے کب؟ اس پر حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ بے عمل، ایک چھوٹا سا عمل جو اس نے میری رضا کے لیے کیا ہوگا، بے رضائی، وبقول لا الہ الا اللہ، بے رضائی، میری رضامندی میں اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان نہیں بھر پائیں گے، وہ اخلاص کا چھوٹا سا عمل اس کو بھر دے گا۔ یہ خود علامہ قسطلانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو ترازو ایک ہی ہوگی، البتہ وہ بہت بڑی ترازو ہوگی۔
اور کبھی کبھی بڑی چیز کو جمع کے اعتبار سے بول دیا جاتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اللہ تعالیٰ واحد ہے، جمع کا لفظ بول دیا گیا، انا نحن نزلنا، حالانکہ اللہ تو واحد ہے، تو اس طرح بول دیا جاتا ہے، کبھی عظمت کے خاطر، کبھی مقام بتلانے کے لیے، جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، حالانکہ نوح واحد ہے، مرسلین جمع لے آئے، یہ جمع کیوں لائے ہیں؟ عظمت بتانے کے لیے کہ حضرت نوح بہت بڑے آدمی ہیں، پہلے رسول ہیں، ان کی رسالت اولیٰ کو بتلانے کے لیے مرسلین لائے۔ ارے ہمارے اردو میں بولتے ہیں بار بار حضرت نظام الدین اولیاء، تو نظام الدین تو ایک ہی ہے، پھر اولیاء جمع کیوں لائے؟ وہ نظام الدین اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کئی اولیاء کے قائم مقام ہے، اس لیے ان کو جمع کا لفظ بولا گیا کہ نظام الدین اولیاء۔ تو بہرحال وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت پوری بخاری شریف میں آپ پڑھتے چلے آئے کہ جب کوئی لفظ آتا ہے تو پھر اس کی شرح بھی کچھ کر دیتے ہیں، الفاظ کی لغت کی بھی بتا دیا کرتے ہیں، تو اسی اعتبار سے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، سارے اعمال بھی اور زبان سے جتنا ہم بولتے رہتے ہیں وہ سب بھی اللہ کے وہاں وزن ہونے والا ہے، بہت سوچ سوچ کر بولا جائے اور بہت تول تول کر بولا جائے۔ آج جو ہماری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہیں یہی زبان ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، بلا تحقیق کے ذرا سی کوئی بات مل گئی ہم نے تو کبھی الزام تراشی، کبھی کیا، بس ایک تومار کھڑا کر دیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان بولنے کے نتیجے میں اللہ کے وہاں ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی، لیکن قول واحد لائے، اس لیے کہ جو ہیں مصدر جو ہے قول کا وہ واحد ہے، زبان ایک ہی ہے، اس لیے زبان دیکھتے ہوئے لفظ قول کو واحد لائے، لیکن یہ تو قول مانے تو، ورنہ حاشیے میں اقوال کا لفظ بھی ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، چونکہ لفظ قسط آیا تھا تو اس اعتبار سے کہا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسطاس یہ رومی زبان میں انصاف کے معنی میں ہے۔ امام بخاری کچھ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ مجاہد تابعی ہے اور اب ان کا قول پیش کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے تابعی کے قول بھی قابل استدلال ہوا کرتے ہیں۔ یہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا، نہیں صرف روایت رسول، صحابی کا قول بھی حجت ہے اور تابعی کا قول بھی حجت ہے۔ دیکھو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر رہے ہیں، وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اپنے اصل کے اعتبار سے عجمی الفاظ موجود ہیں، بعد میں وہ معدول ہو کر کے عربی بن گئے۔ وَيُقَالَ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شِقَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ سارے احباب پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس عبارت کے اندر بہت اشکالات جوابات، آئینی بھی دیکھ لینا، یہاں آئینی نے حبیبتان پر جو ایک بہت بڑا اشکال کیا علامہ آئینی نے، بہرحال کبھی کبھی آئینی بھی بہت کھل جاتے ہیں معانی حدیث پر، ویسے معانی حدیث میں تو حافظ ابن حجر کا بھائی کوئی نظیر نہیں ہے۔ علامہ آئینی جو ہیں فقہ کے باب میں امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہ کے باب میں امام ہیں، اور مسلک احناف کو جو ہیں بہت مضبوط طریق پر آپ نے پیش کیا ہے، لیکن بخاری کی حدیث کو کھولنے میں، یعنی معانی حدیث کو کھولنے میں حافظ ابن حجر کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہے۔ آپ نے جو معانی کو کھولا ہے، مثلا دیک والی جو روایت آتی ہے کہ بھئی رات میں جب مرغا بولتا ہے، دیک جب بولتا ہے تو فرمایا اس وقت دعا کرو، اس لیے کہ وہ استجابت دعوت کا وقت ہے، اور مرغا اور دیک اس لیے مرغے ہے ہی نہیں کہ کوئی سوال پیدا ہو، لیکن بہرحال وہ دیک جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، تو
اب یہ تو ہے روایت. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ مستنبط فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگ کے بولنے پر دعا کو نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ تو دن میں بھی بولتا ہے، وہ رات میں بولنے پر فرمایا اس لیے کہ وہ فرشتے اس کو نظر آتے ہیں، گویا نزول ملائکہ ہو رہا ہے. حافظ صاحب نے اس سے ایک مسئلہ نکالا کہ ملائکہ کی آمد پر دعا کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پر یہ نیک احباب، نیک علماء، یہ بزرگان دین آئیں تو اس وقت دعا کرنا چاہیے جیسے ملائکہ کی آمد پر دعا قبول ہوتی ہے، نیکوں کی آمد پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اتنا زبردست مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کتاب التفسیر میں. اب یہ وقت نہیں ہے، وقت تو پورا ہو چکا ہے. کتاب التفسیر کے اندر جہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، امام بخاری باب لائے اور اس کے ضمن میں حدیث لائے. وہاں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کے پڑھنے میں بندے کا فائدہ ہے. اچھا، اب بندے کا فائدہ کیسے ثابت کر رہے؟ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پر بندے کا فائدہ ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں. ایک مثال پہلے لے لو. یہ مثال میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا عاقل صاحب سے سنی ہے. مثال یہ ہے کہ مثلا کوئی یوں کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اپنے نوکر سے، اپنے خادم سے یوں کہیں کہ تم سفارش کرو ذرا، میں اپنے بیٹے کو $1000 دے دوں. باپ خادم کو کہہ رہا ہے کہ ان کو میں $1000 دے دوں. اب میرے خادم، میرے نوکر نے مجھے یوں کہا کہ اچھا اپنے بیٹے کو دے دیجئے آپ. تو کیا خادم اور نوکر کی وجہ سے میں ان کو $1000 دے رہا ہوں؟ نہیں، اس کا تو حق ہی ہے، وہ میرا بیٹا ہے اور بیٹے کو بالکل دینے کا حق ہے. یہ خادم کو واسطہ کیوں بنایا؟ خادم کے مقام کو بڑھانے کے لیے. اب حافظ صاحب کی بات پر آؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فرمایا میں تو خود بھیجتا ہوں لیکن تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا مقام بڑھ جائے. بندوں کو فرمایا کہ تمہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا مقام بڑھ جائے. ہم خادموں کو، ہم جو ہیں نالائقوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلو علیہ وسلموا، تمہارا مقام بڑھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو خود ہی میرے نبی کے اوپر بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے جو ہیں میرے نبی کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معانی حدیث کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ نے جو خود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اعتراف کرتے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احناف کو جو ہے بہت زبردست طریق پر پیش کیا ہے، اور ہمارے بقول حضرت شیخ یونس صاحب کے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ڈنڈا لے کر گھومتے رہتے ہیں حافظ صاحب کے پیچھے کہ یہ اشکال، وہ اشکال، فلاں اشکال، فلاں اشکال. فرمایا علامہ عینی کا کام ہی ڈنڈا لے کر چلنا ہے، باقی معانی حدیث میں نہیں، فقہ حدیث میں وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. یعنی فقہ کے باب میں تو اعتراض ہو سکتا ہے، معانی حدیث میں کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. تو علامہ عینی نے یہاں حبیبتان کے اوپر ایک اشکال کیا ہے، وہ ذرا پڑھ لینا. محبوبتان کے معنی میں ہے، حبیبتان کے معنی میں ہے. اتنا سمجھ لو کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب کو اس طرح ثابت فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمات خود وزنی ہوں گے قیامت کے دن. امام ثابت فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال اور اقوال کا خود وزن ہونے والا ہے، کوئی جسم وسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، اسی کو تول لیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، پہلے خبر لائے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو پہلے خبر اتنی ساری لائے، پھر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسا کیوں فرمایا؟ اوقع فی النفس ہو جائیں، دل میں بات راسخ ہو جائیں، بیٹھ جائیں. یہ تو ہمارے سامنے حدیث ہے نا پوری، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے اندر ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہوں گے اپنے صحابہ کے سامنے اور پہلی مرتبہ یوں کہا ہوگا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حضرت تو آہستہ آہستہ بولتے تھے نا، حبیبتان الی الرحمن خفیف، تو صحابہ کتنے متنبہ ہو کر بیٹھتے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، وہ کیا کلمات، وہ کیا کلمات. حضرت جلدی بولے تو اچھا ہے، حضرت جلدی بولے تو اچھا ہے. حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، دل میں ایک داعیہ پیدا ہو رہا ہے. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان.
اب اخیر میں جب خوب داعیہ اور جذبہ پیدا ہو گیا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری نے جو کتاب التوحید میں دو طرح کی صفتوں کو ثابت فرمایا، صفت جلال اور صفت جمال، آپ نے اجمالی طور پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں ماہر مقرر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے 1 گھنٹے کی تقریر کو مختصر طریق پر اخیر میں ثابت کر دے۔ پوری کتاب التوحید کو آپ نے ثابت کر دیا، سبحان اللہ سے صفت جلال کی طرف اشارہ ہے اور وَبِحَمْدِهِ سے صفت جمال کی طرف اشارہ ہے، اور یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ جہمیہ، معتزلہ، قدریہ وغیرہ کی تردید فرما دی۔ اسی حدیث پر اختتام کیوں فرمایا؟ اصل تو آپ ختم کرنا چاہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، رواہ الترمذی، لیکن وہ آپ کی شرط پر نہیں ہے، اس لیے آپ نے اپنی حدیث شریف سے کتاب کا اختتام فرمایا جو اسی معنی میں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تیری ذات بے عیب ہے، مجھ سے قصور ہوئے ہیں تو مجھے معاف فرما دے، اسی معنی میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو آپ جو ہے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ کر کے، اللہ کو بے عیب ثابت کر کے، اپنے آپ کو عیبدار ثابت فرماتے ہیں کہ مجھ میں قصور ہوتے ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ شروع اور اخیر کا ربط متعدد روابط بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ربط تو یہ بیان فرمایا کہ حدیث نیت سے شروع فرمایا اور وزن اعمال پر ختم فرمایا، اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ تمہارے اعمال کا وزن حسن نیت ہی کی بنیاد پر ہوگا، ورنہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم کو حسن نیت عطا فرما دے۔ میرے بچوں، اسٹیٹس، شہرت، مقام، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میرے قدموں میں آئے، میرے پاؤں میں پڑے، دولت میرے قدموں میں آ جائے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم میں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں میں یہی فرق ہے، وہ اسٹیٹس چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کیا بولتے ہیں، وہ کیریئر بن جائے، کیریئر کا لفظ ہے، بچوں یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں پیسے خوب آئیں، جبکہ یہاں مدرسے میں پڑھنے والوں کو شروع سے اخیر تک یہی سکھایا جاتا ہے بچوں غریبی کی زندگی گزارنا پڑے گا، مختلف تنخواہوں پر گزارا ہوگا، تم راضی ہو جانا، اللہ تمہیں آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گی۔ یہی فرق ہے دونوں کے درمیان۔ تو انما الاعمال بالنیات سے شروع فرما کر فرمایا حسن نیت ہوگی تو وزن پیدا ہوگا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ کتاب الایمان سے شروع فرمایا، وہی تو مقدمہ ہے، اور ایمان کے اہم مسئلے پر یعنی توحید کے مسئلے پر ختم فرما دیا۔ تیسری مناسبت، پہلی حدیث میں استاذ ہے امام بخاری کے حمیدی، اور آخری حدیث میں استاذ ہے احمد، اور دونوں کا معنی حمد ہے۔ گویا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے شروع کتاب سے اخیر کتاب تک نیت محمودہ کی کوشش کی ہے۔ اے میری کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں، تم بھی نیت محمودہ کے ساتھ رہنا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دار الحمد میں داخل کریں، یعنی جنت میں، جہاں تمہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہا جائے گا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلی حدیث شریف میں صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور آخری حدیث شریف میں پہلی حدیث میں حضرت عمر ہے اور آخری حدیث میں ابو ہریرہ ہے، اور دونوں مہاجر ہیں۔ اشارہ کیا کہ ہمیشہ علم ہجرت کے بعد ملتا ہے، محنت و جفاکشی کے بعد ملتا ہے، اپنے آپ کو مٹانے کے بعد ملتا ہے، اپنے آپ کو استاذ کے سامنے فنا کرنے کے بعد ملتا ہے، علم اس کے بغیر نہیں ملا کرتا۔ یہ متعدد روابط ہیں۔ حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں پڑھایا ہے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ آپ کے اساتذہ کی مغفرت فرمائیں، ان کی درجات بلند فرمائیں۔ جب مغفرت کا لفظ بولا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں مرحومین ہی کے لیے لفظ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مغفرت کے ہر ایک طالب ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو مغفرت فرمائے۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ و من والہ، آپ کے اساتذہ نے آپ پر جو محنت کی ہے، آخری بات پیارو یہ یاد رکھنا، کبھی بھی ان کو فراموش نہ کرنا، اپنی دعاؤں میں، اپنی باتوں میں، اپنے مشوروں میں۔ بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، باپ کا بیٹا ہوا کرتا ہے، اپنے استاذ کا تو شاگرد ہی رہے گا۔ اپنے اساتذہ سے مربوط رہیں، تعلق میں رہیں، ربط میں رہیں۔ جتنے ربط میں رہو گے آپ کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ صحیح مشورے ملیں گے آپ کو، اور ان مشوروں کے نتیجے میں جو ہے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور جہاں رہیں دین سے وابستہ رہیں، اپنے دین کا سودا نہ کریں۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مجتہد نہ بنے، یعنی مجتہد کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا وجہ کے ایسے نئے نئے نظریات کے مسائل کو امت کے سامنے نہ رکھنا، جو نئے نظریات ہیں، جو مغربی تہذیب ہے، اور اس میں ہم طرح طرح کے اتحاد کر کے کسی طرح اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں۔ شریعت اور حدیث اور قرآن کے تابع رہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔